اور کوشش کی گئی اسے اس کے لیے ڈراؤنا خواب بنا دیا ہے۔ مسلسل بھارت کی جانب سے مختلف مقامات پر کوشش کی حملوں کی، جسے افواج پاکستان نے ناکام بنا دیا۔ ایک اور ویژولز منظر عام پر آئی ہیں جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارتی طیارہ گر کر تباہ ہوا ہے، اور یہ صبح کے مناظر ہیں، اور جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارتی طیارہ جب زمین پر گرا ہے تو اس کے جو مناظر ہیں دھواں اٹھتے ہوئے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ درختوں کے بیچ یہ طیارہ گرا ہے، ایک اور طیارہ تباہ ہوا ہے، اور یہ طیارہ ویژول سے بظاہر طور پر لگ رہا ہے کہ دن میں اس طیارے کو نشانہ بنایا ہے، کیونکہ دھواں اٹھتا ہوا واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اور ایسے میں جو بھارتی طیارے ہیں وہ مسلسل ایک کے بعد ایک ہو کر گرے چلے جا رہے ہیں، اور اپنی تباہی کی، بربادی کی تاریخی داستان رقم کر رہے ہیں، جسے آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی بھارت کی، کہ انہوں نے ایک خوددار قوم سے اور پرامن قوم سے رات کے اندھیرے میں جنگ لڑنے کی کوشش کی، جو واضح طور پر یہ پیغام دے چکی تھی کہ بھارت کا فالس فلیگ آپریشن، جس کے اوپر تحقیقات کروانے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن بھارت جو کہ جنگی جنون میں مبتلا تھا، اس نے پاکستان پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی۔ واضح طور پر عالمی برادری کو بھی اس بات کا ثبوت دیا گیا کہ پاکستان اس پہ کسی بھی طریقے سے ملوث نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھارت کی جانب سے مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی، جس کا بھارت کو جواب دیا گیا ہے، اور مختلف مقامات پر ملٹیپل پوسٹ تباہ کی گئی ہیں، اور ایک کے بعد ایک ویژولز منظر عام پر آتی رہیں۔ جس پوسٹ کو تباہ کیا، جس بریگیڈ اور انفنٹری ہیڈ کوارٹرز کو تباہ کیا گیا، اس کی ویژولز باقاعدہ طور پر پاکستان ثبوت کے طور پر بھی دکھاتا گیا ہے۔ اور ایسے میں صبح ہوتے ساتھ ایک اور طیارہ، بھارتی طیارہ جسے نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ طیارہ جو ہے وہ زمین بوس ہو گیا ہے۔ ایک اور طیارہ جس کے بعد تعداد جو ہے وہ بھارتی طیاروں کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، دن کے اوقات میں باقاعدہ طور پر ایک اور طیارے کو نشانہ بنایا ہے، اور ایک اور طیارہ صبح ہوتے ساتھ ہی بھارت کا طیارہ جو ہے وہ زمین بوس ہو گیا ہے۔ مجموعی طور پر اب سے کچھ دیر پہلے تک یہ تعداد 5 تھی، اگر جس سے واضح طور پر اب تعداد بڑھتی ہوئی دکھ رہی ہے کہ ایک اور طیارہ جو ہے وہ بھارت کا، اسے زمین بوس کر دیا گیا ہے۔ پاک فضائی کا بھارتی طیارے کو ہنٹ ڈاؤن کرنے کا مشن جاری ہے۔ رات کی تاریکی میں اڑنے والے طیارے اب صبح ہوتے ساتھ بھی اپنا شکار بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت جو بھارتی فضائیہ ہے اس کی صفوں میں کلبلی مچی ہوئی ہے۔ نہ صرف بھارتی فضائیہ بلکہ بھارتی جو بحریہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو بھارتی فوج ہے، آرمی ہے، اس کی صفوں میں بھی صف ماتم بچھا ہوا ہوگا پوری بریگیڈ میں، کہ جب معلوم ہوتا ہوگا انہیں پورے کا پورا انفنٹری جو ہیڈ کوارٹر ہے، بریگیڈ ہیڈ کوارٹر، اسے نیست و نابود کر دیا ہے، اور جو بھارتی فوجی ہیں وہ پوسٹیں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی فوج کی جانب سے کیسا جواب دیا گیا ہے جسے دنیا دیکھ رہی ہے، اور ایسے میں کہ جب بھارت کی جانب سے پاکستان پر حملہ کیا گیا تو بھارت جو امریکہ کی پشت پناہی چاہتا تھا، اس پہ واضح طور پر امریکہ کی جانب سے کہا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح بیان دیا ہے کہ اٹس اے ایکٹ آف شیم جو بھارت کی جانب سے کیا گیا ہے۔ دنیا بھارت کو سمجھاتی رہی کہ اگر یہ فالس فلیگ آپریشن نہیں ہے تو تحقیقات عالمی سطح پر ہونی چاہیے۔ پاکستان نے روس، چین اور ترکیہ سمیت سعودی عربیہ اور تمام ممالک کو آلموسٹ یہ دعوت دی کہ پاکستان کوآپریشن کرنے کے لیے تیار ہے، اور اگر کسی بھی طریقے کی تحقیقات چاہتے ہیں تو پاکستان اس میں مکمل طور پر سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن بھارت اپنی جنگی جنون میں مبتلا رہا، اور بھارت کی جانب سے مس ایڈوینچر کرنے کی کوشش کی گئی، اور ایسے میں بھارت کو منہ کی کھانا پڑی ہے۔ اور ایسے وقت میں بھارت نے کوشش کی جب پاکستان واضح طور پر کہہ چکا تھا کہ پاکستان تیار بیٹھا ہے، کسی بھی مس ایڈوینچر کا جواب تاریخی ہوگا، اور یہ تاریخ رقم کی گئی ہے آج رافیل طیاروں کی بربادی کے سامان کے ساتھ۔ نہ صرف یہ بربادی رافیل طیاروں تک رہی ہے، بھارت تک رہی ہے، بلکہ وہ کمپنی باقاعدہ طور پر جو رافیل بناتی ہے اس کے عالمی مارکیٹ میں شیئرز گر چکے ہیں۔
7.6 अरब यूरो की जो भारत की डील थी वो निस्सो नाबूद होती हुई दिखाई दे रही है। जो भारतीय पायलट्स हैं, जो उनका प्रोफेशनलिज्म है, जिस तरीके से उन्होंने डील किया वो वाज़े तौर पर सामने खुलकर आ चुका है। नॉन प्रोफेशनलिज्म की आला मिसाल भारतीय फ़ौज, जिसने सिविलियंस को निशाना बनाया। जब उसका पाला जो है वो प्रोफेशनल फ़ौज से पड़ा तो वाज़े तौर पर मुख्तलिफ जो चौकियाँ हैं उन्हें निशाना बनाया गया और सुबह होते साथ ही जो भारतीय पोस्ट है उस पर बाकायदा तौर पर सफ़ेद झंडा लहराकर अपनी शिकस्त तस्लीम की गई। रात गए देर तक मुख्तलिफ मकामात पर अफ़वाज पाकिस्तान भारतीय पोस्टों को निशाना बनाती रही और अददी बरतरी का दावा करने वाली भारतीय फ़ौज पोस्टें छोड़कर भागने पर मजबूर हो गई। अफ़वाज पाकिस्तान की भारतीय जारत का भरपूर जवाब देने का अमल इस वक्त जारी है।